روزہ کب اور کیوں فرض ہوا، اس کو جاننے کے لیے ہمارا چینل کے بھی ویڈیو ویژول کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے سننے اور سنانے سے پہلے ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سارے لوگوں کا سوال تھا کہ روزہ کب اور کیوں فرض ہوا۔ بہت سارا سوال جو آپ میرے پاس آیا ہے، میں اس کو اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ پہلا سوال آیا ہے، روزہ کب اور کیوں فرض ہوا؟ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پہ روزہ فرض کیا گیا۔ اس سے پہلی امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا گیا؟ اس لیے کہ اس سے تم تقوی حاصل کرو۔ اس قرآن کی آیت میں تین چیز کا پتہ چلتا ہے۔ پہلا یہ کہ ہم پہ روزہ فرض ہوا، دوسرا یہ ہے کہ اس سے اگلوں پر بھی فرض تھا، تیسرا یہ کہ اس سے آپ پرہیزگاری اور متقی اور پرہیزگاری بننے کا ایک ذریعہ یہ روزہ ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو تیسرا بادشاہ گزرا، ملک تیمور ثالث، اس کے زمانے میں قحط سالی آ گیا۔ قحط سالی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوئے، تو بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ آپ حضرات اپنی قوم سے کہا کہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا ان لوگوں کو دیں جو قحط میں مبتلا ہے۔ تو بادشاہ کے اس حکم کو بشر چشم قبول کر کے، یعنی پوری قوم نے قبول کیا، قبول کر کے ایک وقت کا کھانا کھاتے، ایک وقت کا کھانا ان قوم کو دیتے، ان لوگوں کو دیتے جو قحط میں مبتلا تھے۔ تو اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، قوم کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے جو نبی تھے ان پہ وحی کیا، وحی کر کے کہا کہ تمہاری قوم کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، میں اس کو عبادت میں شمار کر دیتا ہوں۔ تب سے یہ روزہ فرض ہوا۔ اور کتابوں میں آیا ہے، تفسیر عزیزی میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے، 3 روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی روزہ فرض تھا، یوم عاشوراء کا روزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ بھی، ان پہ بھی روزہ فرض تھا۔ بہت سارے انبیاء کرام ہیں جو خود روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ فرض ہونے سے پہلے غار حرا میں جا کر رمضان کے مہینے میں وہ دن کو کچھ نہیں کھاتے تھے اور عبادت ہی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، ہمارے نبی کی یہ ادا پسند آئی۔ اللہ نے رمضان کے مہینے میں اپنے بندے کے لیے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، ہم پر یہ روزہ رمضان ہی پر فرض کر دیا، حضور کی ادا کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ روزہ کیوں فرض ہوا؟ اس لیے فرض ہوا کہ اس سے آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، روزے کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کریں، روزے کے ذریعے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، روزہ رکھنے سے نفس کو مار دیا جاتا ہے۔
تو اب جب نفس بھی آپ کا کنٹرول میں ہو، نفس کو بھی مار دیا جائے اور ادھر شیطان بھی قید ہو، ایسے وقت میں ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو ہم عبادت کے ذریعہ سے، روزہ کے ذریعہ سے تو ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزہ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب اس کو معلوم ہو کہ میں روزے میں ہوں، ان حالتوں میں اگر کھائے پیے یا سگریٹ پیے یا بیڑی پیے، اس زمانے میں لوگ تمباکو گٹکا کھا لیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، غلط ہے۔ تمباکو بھی دعوے رہتے ہیں اور گٹکا بھی کھائے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزے میں ہے، تھوڑی پیتے ہیں اس کو، نہیں، آپ کو معلوم نہیں، اس کے ریشے حلق کے نیچے جاتے ہیں، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سوال ہے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر جان بوجھ کر نہیں، انجان میں آپ کچھ کھا پی لیے، بھول سے اگر آپ کھا لیے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر بھول سے وہ کھا لیے، کھانے کے بعد یاد آئے کہ میں بھول سے کھا لیا ہوں، کہتے ہیں کہ اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، میں تو کھا لیا ہوں۔ نہیں، بھول سے کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب کھاتے کھاتے آپ کو یاد آیا تو وہیں رک جائے، اب نہ کھائیں۔ اگر آپ رک گئے وہیں سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور آپ اگر پیٹ بھر کے کھا لیے ہیں، سیراب ہو کے پانی پی لیے ہیں، تب بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا اگر آپ بھول سے کیے ہیں۔ اور کتابوں میں آیا ہے اگر کوئی آدمی کھا پی لیتا ہے، کھانے پینے کے بعد اس کو جب یاد آتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، تو اب وہ روزہ نہ توڑے، بلکہ وہ روزے سے تب بھی ہے، یہ جو کھایا یہ خود نہیں کھایا، اللہ نے اس کو کھلایا، اللہ نے اس کو پلایا۔ اور سوال ہے رمضان کے مہینے میں اگر کسی کو احتلام ہو گیا، حالت روزہ میں احتلام ہو گیا، ہو جاتا ہے احتلام تو لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ دیتے، نہیں، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں وہ دن میں بھی کیوں نہیں احتلام ہو، روزے کی حالت میں آپ سوئے تھے، اب احتلام ہو گیا، اب پاک ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹا، آپ کا روزہ جیسا تھا ویسے ہی ہے، روزہ آپ کا نہیں ٹوٹا۔ ہاں، جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں، سوال ہے کہ جو روزہ توڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر، ان پہ کیا حکم ہے؟ جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں ان پہ کفارہ لازم ہے۔ جان بوجھ کے کھا لیے، روزہ رکھے تھے جان بوجھ کے، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، کچھ نہیں، ایسے ہی روزہ توڑ دیے، چلو اب کیا روزہ رکھے، توڑ دیے، اب وہ کفارہ رکھے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ان پہ کفارہ لازم ہے۔ کفارہ ہے کہ ایک باندی یا ایک غلام کو آزاد کریں، یا تو پے در پہ لگاتار 60 دن کا روزہ رکھے، بیچ میں اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دیے تو روزہ نہیں ہوا، پھر سے 60 دن، یعنی ایک دن بھی آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے، پھر سے وہیں سے پھر 60 دن روزہ رکھیں گے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے اس کے لیے کفارہ کیا ہے کہ وہ 60 دن کا روزہ رکھے گا۔ 60 دن کا روزہ یہ ہے کہ وہ بالکل ایک دن بھی وہ ناغہ نہیں کرے، 60 دن روزہ رکھے گا، یا نہیں تو 60 مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلائے، 2 ٹائم کھانا کھلائے، تب جا کے اس کا کفارہ ہوگا۔ اور رمضان کی حالت میں بہت سارے لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں سوچتے ہیں کہ روزہ توڑیں کہ نہ توڑیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ آپ روزہ نہ توڑیں، یہ آپ کی آزمائش ہے، یہ آپ کے لیے امتحان ہے، اس امتحان میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کے مخصوص بندے ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، پھر اگلا ویڈیو پھر دوسرے حصے میں آپ دیکھیں۔